بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس تعلیم یوٹیوب چینل اور میں ہوں راشد خان بلوچ۔ دوستو، پروگرامنگ سی پلس پلس کا لیکچر نمبر 2 ہے آج، اور ہمارا ٹاپک ہے بیسک سٹرکچر آف سی پلس پلس پروگرام۔ دوستو، سٹرکچر سے مراد کیا ہے؟ جب بھی کوئی پروگرام کسی بھی لینگویج کے اندر لکھا جاتا ہے تو وہ ایک فارمیٹ کے تحت لکھا جاتا ہے۔ اس پروگرام کو لکھنے کا جو فارمیٹ ہوگا وہ سٹرکچر کہلاتا ہے۔ پروگرامنگ سی پلس پلس کا جو سٹرکچر ہے وہ بہت فلیکسیبل ہے۔ فلیکسیبل سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی پروگرامر پروگرامنگ سی پلس پلس کے اندر کوڈنگ کرتا ہے، پروگرام لکھتا ہے، تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس سٹرکچر کو فالو کر سکتا ہے۔ یعنی جب بھی وہ کوڈنگ کرے گا، اس کے سٹرکچر کے اوپر وہ بہت ایزی فیل کرتا ہے اور آسانی کے ساتھ کوڈ لکھ سکتا ہے۔ پروگرامنگ سی پلس پلس کا جو سنٹیکس ہے وہ اسٹینڈرڈائز ہے۔ اسٹینڈرڈائز سے مراد یہ ہے کہ کچھ ادارے جیسا کہ آنسی یا آئی ایس او وہ پروگرامنگ لینگویج کے سنٹیکسز کو اپروو کرتے ہیں۔ جو سنٹیکس اپروو ہو جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں اسٹینڈرڈائز۔ اور سنٹیکس سے مراد کیا ہے؟ سیٹ آف رولز ہوتے ہیں جن کے مطابق کوڈ لکھے جاتے ہیں یا پروگرام لکھے جاتے ہیں۔ ان رولز کے خلاف کوئی بھی پروگرام نہیں لکھا جا سکتا۔ وہ جو سیٹ آف رولز ہوں گے وہ سنٹیکس کہلاتے ہیں۔ پروگرامنگ سی پلس پلس کا کوڈ بڑی آسانی کے ساتھ لکھا جا سکتا ہے، یعنی اس کے اندر کوڈنگ کرنا بہت زیادہ آسان ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ پروگرامنگ سی پلس پلس کے اندر کچھ انگلش جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جب بھی پروگرامر کوڈنگ کرتا ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ وہ کوڈ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی پہلے سے کوڈ لکھا ہوا ہے تو وہ اس کوڈ کو دیکھ کر بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کوڈ ہے کیا، اس کی فنکشنلٹی کیا ہے اور یہ کس طرح کی آؤٹ پٹ دے گا۔ پروگرامر کے لیے سی پلس پلس کا کوڈ سمجھنا بہت زیادہ آسان ہے۔ اگر کہیں پر کوئی غلطی ہے، مسٹیکس آ گئی ہیں، تو پروگرامنگ سی پلس پلس کے کوڈ کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ چینجنگ کر سکتا ہے، اس کوڈ کو تبدیل کر سکتا ہے۔ سی پلس پلس کے پارٹس، پروگرامنگ سی پلس پلس کے ٹوٹل 3 پارٹس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے پری پروسیسر ڈائریکٹیو، دوسرا پارٹ ہے مین فنکشن، اور تیسرا پارٹ ہے پروگرام باڈی۔ ان کو باری باری ایکسپلین کرتے ہیں۔ سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے، جو پہلا حصہ ہے پری پروسیسر ڈائریکٹیو۔ دوستو، پری پروسیسر ڈائریکٹیوز انسٹرکشنز ہوتی ہیں، ایسی انسٹرکشنز جو کمپائلر کو دی جاتی ہیں جب بھی کوئی پروگرام ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے۔ وہ کمپائلر کو انسٹرکشنز ملتی ہیں کہ کس طرح کمپائل کرنا ہے، کنورٹ کرنا ہے اس پروگرام کو۔ اسی لیے اس پری پروسیسو ڈائریکٹیو کو کمپائلر ڈائریکٹیوز بھی کہا جاتا ہے۔ جب بھی پری پروسیسر ڈائریکٹیوز لکھی جاتی ہیں پروگرام کے اندر، ان کو ہمیشہ ہیش سمبل کے ساتھ سٹارٹ کیا جاتا ہے۔ یہ پری پروسیسر ڈائریکٹیوز ہیڈر فائلز کو پروگرام کے اندر شامل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اسی لیے لفظ انکلوڈ شامل کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہیڈر فائلز کو پروگرام کے اندر انکلوڈ کرتی ہیں۔ یہ اس کی ایگزامپل ہے۔ ہیش، میں نے کہا کہ پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہمیشہ ہیش سمبل کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہیں۔
انکلوڈ اس لیے لکھا جاتا ہے کیونکہ یہ ہیڈر فائلز کو پروگرام کے اندر انکلوڈ کرتی ہے، اور آئیو اسٹریم بیسیکلی یہ ایک ہیڈر فائل ہے۔ اب ہیڈر فائلز کیا ہوتی ہیں یہ دیکھتے ہیں۔ ہیڈر فائلز یہ مختلف طرح کے اسٹینڈرڈ لائبریری فنکشنز پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیڈر فائلز کے اندر مختلف اسٹینڈرڈ لائبریری فنکشنز موجود ہوتے ہیں جو مختلف طرح کے ٹاسک پرفارم کرتے ہیں۔ جو فنکشنز استعمال کیے جاتے ہیں ہیڈر فائلز کے اندر، ان فنکشنز کو بلٹ ان فنکشنز بھی کہا جاتا ہے۔ بلٹ ان فنکشن سے مراد ایسے فنکشنز ہوتے ہیں جو لینگویج کے اندر پہلے سے ڈیفائن کر دیے جاتے ہیں، ہم ان کو دوبارہ ڈیفائن نہیں کرتے، لیکن ہم ان کو بار بار استعمال کر سکتے ہیں۔ جب بھی ان کو استعمال کرنا ہوتا ہے پروگرام کے اندر، ان فنکشنز کو ان کے نام کے ساتھ کال کر لیا جاتا ہے۔ یہ مختلف پرپسز کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ بلٹ ان فنکشنز۔ اب نیکسٹ پوائنٹ ہے مسٹ بی انکلوڈیڈ ان پروگرام بفور کالنگ اینی آف اٹس فنکشن۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی ہم نے ان بلٹ ان فنکشنز کو کال کرنا ہے اپنے پروگرام کے اندر، تو ان لائبریریز کو پروگرام کے اندر انکلوڈ کرنا پڑے گا۔ کیوں انکلوڈ کرنا پڑے گا؟ کیونکہ اگر ہم ان لائبریری فنکشنز کو انکلوڈ نہیں کرتے یا ہیڈر فائلز کو انکلوڈ نہیں کرتے پروگرام کے اندر، جب ہم کسی بلٹ ان فنکشنز کو پروگرام کے اندر کال کریں گے اس کے نام کے ساتھ، تو اس کی لائبریری فائلز تو موجود ہی نہیں ہوں گی، تو وہ کس طرح ٹاسک پرفارم کر سکے گا؟ کیونکہ اس کی تمام فنکشنلٹی اسٹینڈرڈ لائبریریز کے اندر موجود ہوتے ہیں فنکشن کی فارم میں۔ جب ہم ان اسٹینڈرڈ لائبریریز کو پروگرام کے اندر انکلوڈ کر لیتے ہیں تو وہ جب بھی فنکشنز کو کال کیا جاتا ہے تو وہ فنکشن لائبریری فائلز کے اندر پڑے ہوئے فنکشنز کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، شیئر ہوتا ہے اس کا کوڈ، اور پھر وہ اپنی ایگزیکیوشن پرفارم کرتا ہے، یا جو بھی ٹاسک ہوتا ہے وہ پرفارم کر لیتا ہے۔ جب بھی ہیڈر فائلز لکھی جاتی ہیں، ہیڈر فائلز کے نام کے اینڈ پہ ڈاٹ ایچ موجود ہوتا ہے۔ اب ڈاٹ ایچ کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہیڈر فائلز کی ایکسٹینشن کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے آئیو اسٹریم ڈاٹ ایچ ہے، یہ ڈاٹ ایچ ہیڈر فائل کی ایکسٹینشن ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ والی جو چیز ہے یہ ایک ہیڈر فائلز ہے۔ ہیڈر فائلز کو لائبریری فائلز بھی کہتے ہیں۔ اب آئیو اسٹریم سے مراد کیا ہے؟ آئی سے مراد ان پٹ، او سے مراد آؤٹ پٹ، اسٹریم ایک لائبریری فائل کا نام ہے، جو لائبریری فنکشن ہم استعمال کریں اس کا ایک نام ہے، یعنی ان پٹ آؤٹ پٹ اسٹریم، اور ڈاٹ ایچ اس لائبریری فائل کی ایکسٹینشن ہے۔ اسی طرح کونیو ڈاٹ ایچ، کونیو سے مراد کون جو CON ہے، اس سے مراد یہ ہے کنسول، کنسول ان پٹ آؤٹ پٹ، یہ بھی ایک لائبریری فائل ہے۔ اسی طرح ایک اور لائبریری فائل ہے میتھ ڈاٹ ایچ، میتھ ڈاٹ ایچ یہ میتھ ریلیٹڈ فنکشن سے متعلق ہے۔ جب بھی کوئی ہم میتھ کے فنکشنز استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر، تو اگر وہ بلٹ ان فنکشنز ہیں تو ہم یہ لائبریری میتھ ڈاٹ ایچ اپنے پروگرام کے اندر شامل کریں گے۔ اب دوسرا پارٹ C++ پروگرام کا ہوتا ہے مین فنکشن۔ مین فنکشن جب بھی کوئی C++ پروگرام سٹارٹ ہوتا ہے، اس کی ایگزیکیوشن سٹارٹ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ مین فنکشن سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی پروگرام رن کرتے ہیں تو کنٹرول مین فنکشن کے اندر انٹر ہو جاتا ہے۔
جب مین فنکشن کے اندر کنٹرول انٹر ہوگا تو جتنی بھی اسٹیٹمنٹس مین فنکشن کے اندر موجود ہوں گی وہ ساری کی ساری ایگزیکیوٹ ہوگی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو کسی بھی پروگرام کی جو مین ایگزیکیوشن ہوتی ہے وہ مین فنکشن سے سٹارٹ ہوتی ہے. مطلب یہ کہ جب بھی اسٹیٹمنٹس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے وہ مین فنکشنز کے اندر لکھی جاتی ہیں, کنٹرول مین فنکشن کے اندر انٹر ہو جاتا ہے اور ساری اسٹیٹمنٹس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے باری باری. اگر ہم مین فنکشن اپنے پروگرام کے اندر انکلوڈ نہیں کرتے, نہیں لکھتے مین فنکشن, تو پروگرام کمپائل تو ہو جائے گا. کمپائل سے مراد وہ 0 اور 1 فارم میں کنورٹ تو ہو جائے گا لیکن ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا, کیونکہ ہم نے پہلے دیکھا کہ مین ایگزیکیوشن جو ہوتی ہے وہ مین فنکشن سے سٹارٹ ہوتی ہے. جب مین فنکشن ہی نہیں ہوگا تو وہ ایگزیکیوشن کیسے سٹارٹ کرے گا. جتنی بھی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو پروگرام کے اندر ہم لکھتے وہ ساری کی ساری مین فنکشن کے اندر لکھی جاتی ہیں. یہ دوسرا پارٹ تھا مین فنکشن. اب اس کا سنٹیکس دیکھتے ہیں مین فنکشن کا. یہاں پر لکھا ہوا ہے وائڈ. وائڈ سے مراد کیا ہے؟ وائڈ بیسیکلی ایک ڈیٹا ٹائپ ہے, لیکن جب فنکشن سے پہلے کسی بھی ڈیٹا ٹائپ کو لکھتے ہیں تو اس کو یہاں پر ڈیٹا ٹائپ نہیں کہا جاتا, اس کو کہا جاتا ہے ریٹرن ٹائپ. ریٹرن ٹائپ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس فنکشن نے کوئی ویلیو ریٹرن کرنی ہے یا نہیں. یہاں پر جو بھی ریٹرن ٹائپ ہوگی وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے, وہ بتاتی ہے کہ یہ پروگرام ویلیو ریٹرن کرے گا یا نہیں کرے گا. اب یہاں پر وائڈ لکھا گیا. وائڈ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مین فنکشن ہے اس فنکشن نے کوئی ویلیو ریٹرن نہیں کرنی. وائڈ سے مراد خالی کوئی ویلیو ریٹرن نہیں کرے گا یہ والا فنکشن. مین فنکشن کا نام ہے اور یہ پرنتھیسز جو ہیں یہ کسی فنکشن کو ظاہر کرتی ہیں. جب بھی کوئی فنکشن لکھا جاتا ہے تو اس کو اس کے نام کے ساتھ یہ پرنتھیسز ظاہر کی جاتی ہیں, یہ لکھی جاتی ہیں جو کسی فنکشن کو ظاہر کرتی ہیں. اب ان پرنتھیسز کے اندر وائڈ بھی لکھ سکتے ہیں. اگر ہم اس کے اندر وائڈ لکھتے ہیں تو یہ ظاہر کرے گا کہ اس فنکشن کے اندر کوئی آرگومنٹ نہیں ہے یا اس کے اندر کوئی پیرامیٹر نہیں ہے. جب بھی فنکشن استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر پیرامیٹرز ہوتے ہیں. اگر کوئی پیرامیٹر لکھتے ہیں تو اس کے ڈیٹا ٹائپ کے ساتھ لکھا جاتا ہے. اب ڈیٹا ٹائپ کیا ہوتا ہے ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. اگر کوئی پیرامیٹرز نہیں ہیں تو ہم اس کو اس طرح خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں یا اس کے اندر وائڈ لکھ دیتے ہیں. اب کویسچن یہ بنتا ہے یہاں پر کہ اگر اس کے اندر وائڈ نہ لکھیں کیا ہمارا پروگرام ایگزیکیوٹ کرے گا؟ جی بالکل پروگرام ایگزیکیوٹ کرے گا. اگر ہم وائڈ لکھ دیں پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, اگر نہ لکھیں تو بائی ڈیفالٹ یہاں پر وائڈ ہی ہوتا ہے. اگر یہ وائڈ یہاں پر جو ایز اے ریٹرن ٹائپ ہے اگر اس کو نہ لکھیں پھر بھی پروگرام ایگزیکیوٹ کرے گا. لیکن اگر کوئی پروگرام ریٹرن ویلیو کر رہا ہے تو پھر اس کی ڈیٹا ٹائپ یہاں پر موجود ہوگی. ہمیں یہاں پر کوئی نہ کوئی ریٹرن ٹائپ لکھنی پڑے گی ریٹرن ویلیو کے حساب سے. لیکن اگر وائڈ ہے تو اگر نہ بھی لکھیں وائڈ تو پھر بھی پروگرام ایگزیکیوٹ کرتا ہے. وائڈ نہ لکھے تو بائی ڈیفالٹ یہاں پر وائڈ ہی ہوگا. اس کے بعد یہ ہے, یہ پروگرام کی باڈی ہے.
اب تیسرا پارٹ ہمارے پاس جو تھرڈ پارٹ ہے سی پلس پلس پروگرام کا، وہ ہے باڈی آف دا پروگرام. باڈی آف پروگرام سے مراد کہ جتنی بھی اسٹیٹمنٹس جو ہم ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں پروگرام کے اندر، وہ ساری کی ساری وہ باڈی کہلاتی ہیں. اور ان اسٹیٹمنٹس کو یہ کرلی بریسز کے ساتھ لکھا جاتا ہے، یعنی کرلی بریسز کے اندر ہم تمام اسٹیٹمنٹس کو لکھتے ہیں. یہ کرلی بریسز کسی بھی فنکشن کی باڈی کو ظاہر کرتا ہے. یہاں پر یہ جو کرلی بریسز ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اوپننگ بریسز ہے، یہ کلوزنگ بریسز کہلاتی ہیں. ان بریسز کو ڈی لمٹرز بھی کہا جاتا ہے. یہاں پر سیمی کولنز، جتنی بھی اسٹیٹمنٹس ہم لکھتے ہیں تمام اسٹیٹمنٹس کو ٹرمینیٹ جب بھی کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے اینڈ پہ سیمی کولن کو استعمال کرتے ہیں. جہاں پر بھی اسٹیٹمنٹ کے اینڈ پہ سیمی کولن موجود ہوگا کمپائلر ایٹومیٹکلی سمجھ جائے گا کہ یہ اسٹیٹمنٹ یہاں پر اینڈ ہو رہی ہے، اب اس سے آگے جو بھی اسٹیٹمنٹ ہے وہ نئی اسٹیٹمنٹ شامل ہوگی، اس کو نئی اسٹیٹمنٹ کنسیڈر کرے گا. سیمی کولن کو بھی ڈی لمٹرز کہا جاتا ہے. ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے، یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے ہیش انکلوڈ آئیوسٹریم ڈاٹ ایچ. ہیش جب بھی میں نے بتایا تھا کہ جب بھی کوئی پری پروسیسر ڈائریکٹیو لکھتے ہیں وہ ہمیشہ ہیش سمبل سے شروع ہوتی ہے. انکلوڈ ایک پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہے جس کا کام یہ ہے کہ جتنی بھی ہیڈر فائلز ہوتی ہیں ان کو پروگرام کے اندر شامل کرواتا ہے. اور آئیوس اسٹریم ڈاٹ ایچ یہ ایک ہیڈر فائل ہے. جب بھی ہیڈر فائل لکھی جاتی ہیں تو یہ اسٹیٹمنٹس یا یہ سمبلز ہم استعمال کرتے ہیں. ان سمبلز کے اندر آئیو اسٹریم ڈاٹ ایچ لکھی جاتی ہے، یا لائبریری فنکشنز جو ہوتے ہیں، لائبریری فائلز ہوتی ہیں وہ لکھی جاتی ہیں. اسی طرح دوسری ایک ہمارے پاس ہے لائبریری فائل ہیش انکلوڈ کونیو ڈاٹ ایچ، یہ بھی ایک ہیڈر فائل ہے. دوسری وائڈ مین فنکشن، یہ ہمارا سی پلس پروگرام کا دوسرا پارٹ تھا کہ مین فنکشن ہوتا ہے. یہ لائبریری فائلز یہ جو دو ہیں، فرسٹ یہ پری پروسیسر ڈائریکٹیوز ہیں، دوسرا پارٹ مین فنکشن ہے، اور یہ والا جو پارٹ ہے یہ والا یہ سارے کا سارا ہمارا باڈی ہے، باڈی کو ظاہر کر رہا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ڈبل کوٹیشن کے اندر میسج لکھا گیا ہے سی ایس تعلیم یوٹیوب چینل، یہ ہماری آؤٹ پٹ ظاہر کرے گا. یہاں پر سی آؤٹ لکھا گیا ہے یا گیٹ سی ایچ لکھا گیا ہے، یہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، دیکھیں گے. جی ویورز، اگر آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہو تو آپ نے ضرور ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سی ایس تعلیم کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر کے آل کو سلیکٹ کریں. بہت بہت شکریہ.